السلام علیکم، میں ہوں جویریہ علی اور آج ہم ایک بار پھر سے بات کرنے والے ہیں دعا زہرا کیس کے حوالے سے، اینڈ ہوپ فلی آج ہم اس حوالے سے آخری ویڈیو کر رہے ہوں. تو ضلع حیدر میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ، آپ سبھی ان سے واقف ہوں گے. تو ضلع حیدر، دعا زہرا بالآخر مل گئی ہے، ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے. کل آپ نے خبر شیئر کی تھی، لوگ کافی آپ پہ تنقید بھی کر رہے تھے کہ آپ نے بنا تصدیق کے خبر شیئر کر دی، بچی برآمد نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں موجود ہے. دیکھیں، ہمارا پیشہ جویریہ اس طرح کا ہے کہ ہم جو خبر دیتے ہیں اس سے ہر آدمی خوش نہیں ہوتا. کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو ملا جلا رد عمل ہوتا ہے، اس کو ذہن میں نہیں لینا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہمارے پاس اطلاعات پہلے سے تھیں کہ لڑکی کسی حد تک جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو چکی تھی اور پولیس اس تک پہنچ چکی تھی، لیکن شو آف نہیں کر. جیسے میں نے پچھلے آپ کے اس میں بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن حکام جو ہے آپ کی فیملی سے ہر چیز شیئر کریں، کیونکہ اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے جو انویسٹیگیشن ہے اس میں خلل بھی پڑتا ہے. تو بہرحال بچی مل گئی ہے، یہ شکر ہے کہ صحیح سلامت ملی ہے. اور شادی بہرحال اس نے کرنی تھی تو شادی اس نے کر لی، جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت جلد اس کا ویڈیو بیان بھی آ جائے گا اور وہ بازیاب ہو جائے گی، برآمد ہو جائے گی. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو یہ چیز ہٹا دی جائے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے. پہلے تو ہر کسی کو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کو اغوا کا رنگ نہ دیا جائے، اس کو لاپتہ کرا جائے. ٹھیک ہے نا، کوئی ناراضگی سے بھی جا سکتا ہے، لڑکے بھی غائب ہو جاتے ہیں، لڑکے بھی چلے جاتے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس رینسم کی کال نہیں آتی ہے، جب تک آپ اس کو لاپتہ ہی تصور کریں. صحیح. اچھا، ایک اور کویشچن بھی ہے. ویسے تو سوالات بہت سارے ہیں اور چونکہ آپ نے پورا ہی جو انسیڈنٹ ہوا ہے کور کیا ہے تو ظاہر ہے آپ سے زیادہ معلومات تو کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو میں 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ آپ کی چاہوں گی. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ دعا نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زبردستی دلوایا جا رہا ہے؟ جیسے کہ اس کے والد صاحب اور والدہ کی نے ابھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اس کو سکھایا گیا ہے اور وہ ان کے دباؤ میں ہے، کراچی لائیں اس کو، وہاں پر وہ لوگوں کے دباؤ میں ہے، اس لیے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دے دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ جی دیکھیں، اس کو دباؤ تو نہیں کہیں گے. جہاں تک سکھانے والی بات ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا، یہ بہت بڑی نیوز بن چکی ہے، تو اس کو سکھایا تو نہیں گیا. لیکن یہ تو ضرور بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے یہ چیزیں بولنی ہیں، کہ یہ تاکہ اگر وہ کچھ غلط بات کرتی تو اس سے وہ لڑکا جس سے اس کی شادی ہوئی ہے ظہیر، وہ گرفتار ہو سکتا تھا، اس پہ اغوا کا جو ہے وہ کیس ہو سکتا تھا. تو اس سے بچنے کے لیے یقیناً فیملی نے اور جو ان کے لوگ ہوں گے سمجھدار، انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ نے اس طرح کر کے بات کرنی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ والد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لڑکی کو یہاں لایا جائے اور لڑکی کب آئے گی. تو ابھی دیکھیں کچھ کاغذی کارروائی ہوتی ہے. کراچی سے لڑکی لاپتہ ہوئی، لاہور سے وہ گئی، برآمد ہوئی. اس سے پہلے وہ سانگڑ میں تھی، سانگڑ میں ریڈ کیا، سانگڑ سے موو کر کے وہ لاہور گئے، لاہور سے پھر وہ اکاڑا آ گئے. ٹھیک ہے، تو اس وقت اکاڑا میں وہ ڈی پی آفس میں موجود ہیں جب آپ کی یہ ویڈیو بن رہی ہے، اور کچھ کاغذی کارروائی ہے، کچھ بیانات لیے جائیں گے ان سے، اس کے بعد لاہور منتقل کیا جائے گا. اور لاہور پولیس جو ہے اپنی کاغذی کارروائی کے بعد اس کو کراچی پولیس کے حوالے کرے گی، اور آج شام تک متوقع ہے کہ ان کو یہاں کراچی میں ٹھیک ہے. اچھا ضلع حیدر، آپ نے بتایا تھا مجھ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا، جو ہم نے ناظرین سے تو شیئر نہیں کیا تھا، کزن والی بات جو تھی، جو بچی بھی کہہ رہی ہے کہ میری زبردستی شادی کروا دینا چاہتے تھے. یہ بات آپ نے ہمیں پہلے بھی بتائی تھی، اب تو یہ سب کے سامنے آ چکی ہے. تو اس میں کتنی صداقت پولیس کے حساب سے ہے؟ کیونکہ والد صاحب تو بالکل انکار کر رہے ہیں، اور ایک گرفتاری بھی ہوئی تھی اس حوالے سے دعا کی فیملی میں. دیکھیں، فیملی تو انکار کرے گی، ان کے ساتھ اتنا بڑا انسیڈنٹ، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. لیکن وہ صرف یہ الزام نہیں لگا رہی ہے کزن کا، اس نے 3 الزام لگائے ہیں. اس نے ایک الزام یہ لگایا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ چینج کی گئی ہے، اس کی عمر 18 سال ہے، لیکن اس کے ابا تو وہ دکھا رہے ہیں نا سب نہیں. وہ دیکھیں، آپ کے گھر بورن بیبی ہوتا ہے، آپ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ جب بنائیں، 2 سال بعد بنائیں. اکثر لڑکیوں کا ایج جو ہے وہ کم کر دی جاتی ہے. یہ عام فیملی میں تصور کیا جاتا ہے کہ شادی میں پرابلم ہوگی، ایڈمیشن میں پرابلم ہوگی، تو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ زین العابدین جو اس کا کزن ہے، اس کی بات تھی، تو وہ پہلے بھی الزام لگا چکی ہے کہ یہ زین العابدین سے زبردستی میری شادی کرانا چاہتے تھے، میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی. دوسرا یہ بھی اس نے الزام لگایا کہ میرے والد اور میرا کزن زین العابدین وہ مجھے اغوا کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. اگر یہ بات میں صداقت ہے اور وہ یہ پروف لا سکتی ہے، تو اس بنا پہ کراچی پولیس اہل ہے کہ وہ کیس بنائے اس کے والد پہ اور اس کے کزن پہ، اور ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے. یہ بھی آج میں آپ کے اس پہ بتا دوں کہ اگر یہ پروف ہو گیا تو اس کے والد کی گرفتاری متوقع ہے. اچھا، تو اس حد تک دوسرا الزام اس نے تشدد کا بھی لگایا ہے. اچھا، ابھی جو ابا کا اسٹیٹمنٹ ہے، جو ہم پریس کانفرنس وہ دونوں ماں باپ کی دیکھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ دیکھا گیا کہ تمام ایجنسیز ہمارے ساتھ ہیں، تو ان لوگوں نے ایسے اسٹوری کریٹ کر لی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. تو اب اس کے ابو کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کتنا میٹر کر رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو ان کے والد صاحب کو چاہیے تھا یہ زین العابدین والا قصہ یہ بھی پولیس کے ساتھ شیئر کرتے، تو یہ کیس کافی پہلے ہی سالو ہو جاتا. آپ نے یہ چیز چھپائی، ٹھیک ہے نا.
آپ بچی کو مارتے تھے کسی بھی وجہ سے مارتے تھے, یا وہ ہر فیملی مارتی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے, لیکن جب آپ وہ پرتشدد پہ آ جاتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ ہر گھر میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس, لیکن آپ نے اس وقت چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جب وہ ظہیر سے بات کرتی تھی. صحیح, وہ آپ کی نالج میں نہیں ہے. اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گیمز کے تھرو وہ بات کیا کرتی تھی, کیونکہ آج کل کچھ ایسے گیمز آ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ 14 سال کی تھی, 14 سال کو آپ نے موبائل کیوں دے کے رکھا؟ صحیح, اگر وہ اتنی ہی چھوٹی تھی تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں مظلوم ہوں اور دوسرا جو ہے ظالم ہے. تو یہ تو فیصلہ بھی جب انویسٹیگیشن اور مزید کھلے گی, اس کا بیان ہوگا, اس کے والد سے ہی بیان لیا جائے گا کہ انہوں نے غلط. ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ لڑکی گھر سے لاپتہ کب ہوئی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد CCTV کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آئے گی, اور جو SHO صاحب جن کو معطل کر دیا گیا وہ بھی جسٹیفائی ہوگا کہ صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے. سارا ملبہ پوری عوام جو ہے شہر کراچی کی, سارا ملبہ پولیس پہ ڈال رہی ہے. پولیس پہ ہے, لیکن پولیس تو اپنا کام جب کرے گی نا, جب اس کو رینسم کی کال آئے گی, اس نمبر پہ وہ لے کے آگے چلے گی کہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں, کون مانگ رہا ہے, کون اغوا کر سکتا ہے. لیکن اس میں تو اغوا کا تصور ہی نہیں تھا. پھر 2 نمبر دیے گئے, وہ فیک نمبر دیے گئے, اس بارے میں بھی تحقیقات ہوگی کہ وہ فیک نمبر. اگر کوئی لڑکا, کوئی لڑکی, کوئی آدمی, کوئی عورت وہ ناراض ہو کے اپنے گھر سے جاتی ہے تو اس میں پولیس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. صحیح بات ہے, اور نہ یہ پولیس کا کام ہے. پولیس کا کام جب ہے جب اس پہ کوئی تشدد ہوتا ہے, وہ اس کو کوئی اغوا کر لیتا ہے, تو اس وجہ سے اس بیس پہ پولیس اپنی کارروائی کر سکتی ہے. لیکن لاپتہ کے لیے جب تک آپ اب دیکھیں نا, دینار لڑکی کا ایک کیس ہوا سولجر بازار میں, وہی اس کے بھائی نے اپلیکیشن دی کہ ہم کسی قسم کی کارروائی نہیں چاہتے, وہ اپنے کزن سے شادی کرنا چاہتی تھی, اس سے شادی کرے گی, اور آج اس نے اسد عباس سے شادی کر لی, صحیح کا نامہ پیش کر دیا. اچھا, ایک اور کویسچن ہے جو کہ مجھے بھی پوچھنا بہت, مجھے لگتا ہے کہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. لڑکی کے والد نے شروع میں کہا تھا کہ وہ مسجد میں گئے اور ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان مخصوص ناموں کا اعلان نہیں کرتے. مسجد کے مولوی سے جب بات کی گئی تو انہوں نے اس قسم کی کسی بھی بیان کی تردید کی, انہوں نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا. تو ایک بہت فرقہ واریت کا پہلو بھی اس میں سامنے آ گیا تھا, تو اس کو کافی نیگیٹیوٹی بھی ملی ہے. آپ کی کیا رپورٹس ہیں, اس قسم کا کچھ ہوا تھا کیا؟ واقعی مولوی صاحب نے منع کیا تھا, یا یہ ان کے والد صاحب نے کچھ جذبات میں آ کے اس قسم کی بات؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسا کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ان کے والد صاحب نے ہمدردیاں لینے کے لیے ایک مخصوص طبقے کی, ایک مخصوص فرقے کی جن سے ان کا تعلق ہے, تو وہ ہمدردیاں لینے کے لیے انہوں نے یہ پلے کارڈ کھیلا تھا. لیکن یہ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. صحیح, یہ پاسبلٹی ہے کہ جس وقت یہ اعلان کرانے گئے ہوں اس وقت انہوں نے کہا ہو کہ اب تھوڑی دیر بعد کریں, جیسے اکثر عموماً ہوتا ہے. لوگ جنازوں کا اعلان کرانے جاتے ہیں, لوگ گمشدگی کا اعلان کرانے جاتے ہیں, اور گمشدگی کا اعلان, اتنی بڑی لڑکی کی گمشدگی کا اعلان مسجد میں نہیں ہوتا. یہ چھوٹے معصوم بچوں کا ہوتا ہے. یہ سمجھدار بچی جو PUBG کھیل رہی ہے, اس کی آپ لاپتہ ہونے کا اعلان جو ہے وہ مسجد میں کروا رہے ہیں. صحیح, مسجد میں جب کرائیں جب آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ پڑوس کے گھر میں بیٹھی ہوئی. صحیح, یہ لاجک بہرحال میری سمجھ سے باہر ہے. ہاں, کیونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہو گیا تھا جو کافی جو ہے اس سے شہر میں بھی کافی اس قسم کی باتیں فرقہ واریت کے حوالے سے پھیل رہی تھیں, اور حلقوں, تمام ہی حلقوں کی جانب سے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. اور ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ مساجد میں بھی دعائیں ہو رہی تھیں بچی کے لیے, وہاں بارگاہوں میں بھی ہو رہی تھیں, یہاں تک کہ دوسرے مذہبی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہاں پر بھی اس بچی کے لیے دعائیں کی گئیں. ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جہاں بھی ہے خیر خیریت سے ہو, زندہ سلام, شادی ہونا یہ کوئی میٹر نہیں ہے. لیکن دیکھیں, آپ اس بات سے کیوں ڈینائی کر رہے ہیں کہ لاپتہ ہونا یا گھر سے فرار ہو جانا, گھر سے بھاگ جانا, اس میں کیا پیرنٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا؟ کیا وہ قصوروار نہیں ہے؟ صحیح, ظاہر ہے کہ ایک بات ہونی چاہیے نا. آپ اس لڑکی کو, دعا کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, لیکن آپ اس کو بھی تو ٹھہرائیں جس نے اس کی تربیت کری ہے 14 سال. اور ویسے اگر 14 سال کی ہی ہے وہ بچی تو وہ ظاہر ہے بہت ناسمجھ ہے, اتنی سمجھداری کی عمر تو نہیں ہے نا, پتہ نہیں وہ کون سا ایسا ماحول ہوگا. جب ہم نے اپنے چینل پہ ایک خبر بریک کی تھی کہ وہ لڑکی دعا جو ہے وہ 1 روز قبل اپنے موبائل پہ سرچ کر رہی تھی کہ کورٹ میرج کیسے ہوتی ہے, 14 سال کی لڑکی کیسے شادی کرتی ہے, تو اس کے والد اس بات کو ڈینائی کر رہے تھے مسلسل, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے جو پریس کانفرنس تھی اس میں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو کول مائنڈ ہونا چاہیے, ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ایک خبر دی جا رہی ہے, جو لوگ صحافی نہیں بھی ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے طور پہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا رک کے, سنبھل کے, صبر کر کے چیزوں کی حقیقت کو ویٹ کرنا چاہیے. ویٹ اینڈ سی والی پالیسی جو ہے اس کو اپنانی چاہیے. صحیح, بہت بہت شکریہ ضلع حیدر, وقت دینے کے لیے. امپورٹنٹ ترین آپ نے جو انفارمیشن ہے وہ دی, اس سے پہلے بھی دیتے رہے ہیں ضلع حیدر, اور ابھی بھی دے رہے ہیں. بہت ساری شیئر ہم نے آپ سے نہیں کی تھی, لیکن اب بہرحال چونکہ معاملہ پورا مکمل طور پہ کھل چکا ہے, دعا اب ہوپ فلی شام تک کراچی آ جائے گی. مزید بھی اگر کوئی ڈیولپمنٹ اور کوئی خبر ہوئی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ.